21 رمضان المبارک ٹھیک 7 بجے اسی عزاخانے میں پہنچ کر مجلس عزا میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ صلوات پڑھیے۔ پابند سلاسل میں جو کبھی سجاد نہ ہوتا، پابند سلاسل میں جو کبھی سجاد نہ ہوتا، یہ دین کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا، گر خون سے آبد اسے سیراب نہ کرتا، اسلام کا گلشن کبھی آباد نہ ہوتا۔ اب آپ کے سامنے سرمایہ ملت جعفریہ، خطیب الاثر، خطیب ولایت، سلطان خطابت علامہ غلام جعفر جتوئی آپ لاہورہ مومنین سے خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد آخر میں شہنشاہ فضائل المصائب، بحر المصائب، ذاکر جناب علی رضا کھوکھر آپ صاحبان زیب ممبر ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا سے بلند تار صلوات۔ بس ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات جناب حسین کی ذات پہ بلند آواز سے صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے۔ آل محمد کے خالق آپ کو اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، صحت سلامتی اور رزق مولا مزید عطا فرمائے، بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے، بے اولاد مومنین کو مالک زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرمائے، نوجوانوں کو میرا مالک اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے، بزرگوں کو مولا صحت سلامتی اور زندگی مزید عطا فرمائے، جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مالک حج و زیارات نصیب فرمائے، آپ کی مرحومین بانیان کی مرحومین ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے، وارث زمان بقیت اللہ فی الارض ہمارے شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، ذکر میں مولا کی حاضری ہو گئی۔ بڑے محترم عزت والے جوان بزرگان میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ملک صاحب بھی تشریف فرمائیں، میں بھی حاضر ہو گیا، بس گنے چنے سے لمحات ہیں، اسی میں آج قبول کر لیں۔ پھر موسم بھی ایسے آگے پیچھے ہو گیا ہے، مجلسیں اور یہ حالات سامنے آپ کے، سفر بھی کرنے ہوتے ہیں، آپ کی نوکری بھی کرنی ہوتی ہے۔ حدیث ہے کہ جو بندہ حسین کے غم میں روئے، نہیں رو سکتا تو رلائے، رلا نہیں سکتا تو شکل بنا لے۔ فرماتا ہے معصوم کہ صرف شکل بنانے سے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو سامنے بیٹھے ہو زیادہ بولنے کا حق رکھتے ہیں، اگلے محلے والے، ہمیشہ اگلے محلے پہ ہمارا رولا ہی رہے جی، سجے کھبے ہوندے اگو اگو بڑے بڑے لوگ بہ جاندے نے سرکار۔ من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ۔ سبحان اللہ، اتنی توجہ ڈھیر ساری ہے جی۔ جو حسین کے غم میں روئے یا رولائے، دونوں کام نہیں کر سکتا تو صرف شکل بنا لے، زندگی کے گناہ معاف۔ ایک دو، جلدی جلدی بول پڑوا کے وقت کم ہے یار، پھر کتنے سارے یوں یوں کر کے داد لیتے رہے آپ سے۔ یعنی شکل بنانا جو ہے، اب اس سے متبادل لفظ میرے پاس نہیں ہے جوانوں کو سمجھانے کے لیے، شکل ریاکاری کو کہتے ہیں۔ مثلا ریاکاری کی نماز بھی اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ آئے آئے آئے، ریاکاری کی کوئی عبادت وہ قادر مطلق قبول نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کیا کر گیا ہے حسین کہ مجلس حسین میں بیٹھ کے شکل بھی بنا لو تو اللہ کہتے ہو جنت واجب ہو گئی۔ آپ کو واہ واہ ہے جو جوان ہاتھ اٹھا رہے ہو، جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ ایک دفعہ اچھا حیدری،
آپ کی کیا بات ہو، میں قربان جو ابھی تک بول رہے ہیں آپ کی خوش بیٹھے ہیں سامنے والے، 1 2 3 4 لائیو کیمرے بھی ہیں، چلیں رواج جو ہے اب چلنا ہے سب کے ساتھ، شکل بھی بنا لے جنت واجب۔ اور آپ کے پتہ نہیں جنت کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کریں سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ جنت کا ذکر جو اللہ نے قرآن میں کیا ہے نا وہ مرنے کو دل کرتا ہے پڑھ کے، کیا کیا اللہ نے نظارے بتا دیے ہیں جنت کے۔ پہلی بات تو یہ کہ جنت میں ضعیفی نہیں ہے، شباب ہی شباب ہے، جنت میں بیماری نہیں ہے، جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں فنا نہیں ہے، جنت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، جنت میں کوئی پریشانی اداسی نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے، حسن ہی حسن ہے۔ قیمت مل گئی تو اٹھوال کے نوکر ہیں، نہ ملی تو پھر جس کو پسند کرتے ہو سنی رکھو، جہاں نہ بکے وہاں میں نے خیمہ لگایا نہیں، خریدار مل جائے تو پھر تیرے بچے کا بھی نوکر ہوں۔ کسی ایک چیز کی بھی سوچ ہی نہیں سکتا بندہ کہ جنت میں اس چیز کی کمی ہوگی۔ ممبر آل محمد ہے، بابوضو 14 کی بارگاہ میں حاضر کھڑا ہوں، حسین کی قبر کی شبی پر میرا ہاتھ ہے، آنکھوں سے میں نہ پڑھاؤ تو ابھی حسین کی اماں مجھے اندھا کر دے، اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو کبھی نہ دیتا اگر میں جھوٹ معاذ اللہ بول رہا ہوتا، تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ لیکن جبریل جب بھی جنت چھوڑ کے زمین پہ آتا ہے، جنت کی حوریں جبریل کی ابا کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں جبریل بھائی زمین پہ جا رہے ہو، واپسی پہ کربلا سے خاک شفا لیتے ہیں۔ کیا عقیدے والے لوگوں سے ملاقات کرا دیے صدقہ حسین علیہ السلام، جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے وہ ہاتھ خیرات لے گیا ہے میرے سید الشہداء کی بارگاہ سے۔ ہاتھ بلند کرو، اکبر دے نوکر حیدری، واہ اٹھوال واہ، واہ اٹھوال واہ، پیچھے سردار بھی راضی بیٹھو۔ آپ جیئے جتنا دل کرتا ہے، جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس دعا کر دے بیٹھے ہو جی۔ پتہ نہیں کیا ہے حسین کی مٹی، خاک شفا، آپ کی کیا بات ہے، مٹی میں شفا۔ اب میں شفا سمجھانے بھی لگے تو رات گزر جائے کہ شفا میں کیا کیا حقائق ہیں، تو حسین نے وہ مٹی میں ملا کے رکھ دیے۔ آئے 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 سبحان اللہ۔ چلو آپ کی واہ واہ، آپ کی توجہ، آپ کے چہروں کی چمک، پیشانی کی رونق، چہرے پر ولادت کی بہار دیکھ کر دل کر گیا کہ جملہ بالکل ذہن نہیں ہوگا، پھر ایک حوالے کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے حسین کی مٹی جو چلتے 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 تیرے مصلے پہ آ گئی ہے۔ 1 2 جو ہاتھ لنگر کر سکتا ہے وہ حسین کو بھی سلام کر سکتا ہے۔ اچھا بولے اکبر دا نوکر حیدری۔ ایک آنسو کے پتہ نہیں، ایک آنسو کے بدلے میں جنت، ایک آنسو کے بدلے میں جنت، ایک آنسو کے بدلے میں جنت، رولا ڈالا ہوا ہے لوگوں نے۔ عجیب شیعہ ہیں جی، کہتے ایک آنسو نکلا تو جنت مل جاتی ہے۔ یہ لڑائی مجھ سے نہیں بنتی، کیا بات ہے جو پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک آنسو کے بدلے میں جو جنت والی لڑائی ہے یہ مجھ سے نہیں بنتی، یہ میرے مذہب کے ماتمیوں سے نہیں بنتی، یہ حسین کے عزاداروں سے نہیں بنتی، یہ سادات اور مومنین سے نہیں بنتی، یہ میرے علماء ذاکرین خطبہ وائزین سے نہیں بنتی، یہ میرے مذہب کے بچے سے لے کر میرے بڑے عالم تک کسی سے یہ لڑائی بنتی نہیں۔ کیوں؟ یہ لڑائی اس تاجر سے لڑ جو سستی بیچ رہا ہے۔ شاباش، مل گئے وہ بندے جنہیں سارا دن ڈھونڈا ہے میں نے، وہ میرے گھر میں مجھے مل گئے، یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں یار۔ جہاں ہے غازی دا نوکر جڑے ہاتھ اچھے حیدری، آئے 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 آئے، آپ کو واہ واہ میرے چندہ جڑے ہاتھ چاندے پہ ہو۔ یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو سستی بیچ رہا ہے۔ اب اس سے اچھی مثال میرے پاس اس ٹائم میرے پاس یہی ایک رومال ہے یار، میں اس سے اچھی کیا کروں اور کس چیز کی مثال دوں؟ مثلا یہ کتنے کا ہی ہوگا، چلو میں زیادہ قیمت لگاؤں جی، میرا ہے تو 500 کا ہوگا، اس سے کیا بھی ہوگا، مہنگائی ہے تو 1000 کا ہوگا، چلو جی 2000 کا بھائی کہہ رہے ہیں جی، مول لگ گیا جی، دے کے جاؤں گا۔ مثال دے رہا ہوں، ان سے مذاق کر رہا ہوں۔
کہ چلو 2000 کا ہی صحیح. یہ رومال میرے ہاتھ میں، میں حسین کی نوکری کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میں حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا مداح خان. یہ بچے جوان مجھ سے پیار کرتے ہیں، کسی کو اچھا لگا میرے ہاتھ میں یہ رومال. تو اس نے کہا یار جعفر کتنے کا لیا ہے؟ میں نے کہا جی بھائی جان 2000 کا. اس نے کہا یار بہت اچھا لگا ہے، میں 5 دیتا ہوں، یہ رومال دے. میں نے کہا میں بھائی جان دعا دیتا ہوں، رومال نہیں دیتا. اٹھوال کے پیچھے سے کوئی جوان ماتم کھڑا، اس نے کہا یار عجیب بات ہے نہیں دیتا، 10,000 لے. میں نے کہا بھائی جان نہیں. 20 لے نہیں، لاکھ روپیہ لے یا نہیں دیتا. یہ سامنے آگے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. چلو یہ بچہ ہی اٹھ کے مجھے کہہ دے 10 روپے کا روڈ نکالے، کہے میں جعفر دینے بھی 10 نے تو لینا بھی ہے. میں نے 10 روپے لیے، چومے جیب میں ڈالے، بچے کو رومال دیا، مجلس چھوڑی گیٹ تک گیا، گاڑی میں بیٹھنے لگا. اٹھوال کے سردار آ گئے. جعفر ساڑھے نال مک کے جائے. بھئی کیا مکوں؟ انہوں نے کہا عجیب، ہم تو اس کو علامہ کہتے ہیں، اپنا وعظ خطیب کہتے ہیں، یہ تو بے وقوف ہے. کون سی بے وقوفی میں نے کی اٹھوال میں آ کے؟ انہوں نے کہا 1 لاکھ روپے کا نہیں دیا، 10 روپے کا رومال دے کے جا رہا ہے، یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ ساڑھے نال مک. میں ہتھی بن سکتا نا کہ جناب یہ شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے یہ لڑائی آپ مجھ سے لڑ نہیں سکتے. جی کیوں نہیں لڑ سکتے؟ جی میں رومال کا مالک ہوں. کیا بات ہے آپ کے سمجھ جانے کی اٹھوال. نوکر ہو گیا تیرے پنڈ کا، میں تیرے شہر کا میں ملازم ہو گیا. تیرا بچہ بھی بلائے تو جعفر بھاگ کے آئے گا. ہاتھ اچھے حیدری. میں آپ کی کیا بات ہے سر، آپ تو پہلے پہنچ گئے. ادھر والے بھی سردار راضی بیٹھے ہیں جی. میں رومال کا مالک ہوں، میری مرضی میں 1 لاکھ میں نہ دوں، میری مرضی میں 10 روپے میں دوں. جناب مجھ سے نہیں لڑ سکتے. بس اتنی ساری بات ہے جو حضرت مولانا کو سمجھ نہیں آ رہی. خود اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں، پورے مسلمانوں کو لڑا لڑا کے بنگلے بنائی جا رہا ہے. آج جنت کا خالق اللہ ہے مگر جنت کا مالک حسین ہے. حسین کی مرضی 1000 رکعت پہ جنت نہ دے، بطول کا بیٹا 1 آنسو میں دے. تو بولنے والا آپ کو واہ واہ ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ ہے، ان بولتی ہوئے پیشانی. حیدر مہربانی 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 مہربانی. حیدری کیا عزت دار لوگ عزادار ہوتے ہیں حسین کے. کیا معرفت والے چہروں سے زیارت ہو گئی ہے. حسین کی مرضی 1000 رکعت پہ نہ دے، بطول کا بیٹا 1 آنسو میں دے دے. ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ سبحان اللہ. آپ کی کیا بات، سبحان اللہ. سب کو دعائیں دے رہا ہوں، آباد رہو، رزق، عزت، صحت، سلامتی، زندگی سب کچھ میرا مالک آپ کو ابھی ابھی عطا فرما دے، اور فرما سکتے ہیں اور فرما رہے ہیں. وہ آپ کے چھٹے مولا کے سامنے ایک بندے نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے. سرکار فرماتے بے شک دیتا ہے. تو اس نے کہا مولا جو آپ کے دشمن ہیں ان کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کے حبدار ہیں، روٹیاں گن گن کے رکھتے ہیں، لقمے گن گن کے کھاتے ہیں، تو معاذ اللہ اللہ ان پہ زیادہ راضی ہے. جلال میں آ گیا میرا صادق مولا. فرماتے ہیں تو بنگلے، کوٹھی، کار، پراڈو، سونے چاندی ان کو رزق سمجھتا ہے؟ تو مولا اور کیا فرمایا؟ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے علی دیتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے صدقہ میں میرا مالک آپ کی دعائیں قبول فرمائے. تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ علی اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. قریب کھڑے ہیں، زیادہ دیر آپ کو تکلیف نہیں دینی، نہ ملک صاحب کو دینی ہے، ہمارے بڑے ہیں. 1 آنسو کے بدلے میں جنت. میں گیا تھا قم زیارات پر، حضرت علامہ عباس تالقانی سے ملاقات ہوئی. 25 سال اس بندے نے معصوم قم کے حرم میں جماعت کرائی ہے. ہر جمعے کی شب کو صبح کی نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست لگتی تھی اس وقت، اب بھی ہوگی شاید. 40 سوال کیے تھے میں نے علامہ عباس تالقانی پر. ان میں ایک سوال میرا یہ بھی تھا،
میں نے کہا جی یہ جو عشق حسین میں ایک پانی کا قطرہ آنکھ میں تر آئے، انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا جی اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زندگی کے گناہوں کی سلیٹ پہ پوچھا پھیر دے؟ واہ 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 واہ، آجاؤ جی آجاؤ 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 آجاؤ، بسم اللہ بسم اللہ، توجہ رکھنا، داد ہو آپ کمال کر رہے ہیں جی۔ بولتے ہوئے مجمع سے بھی شکوہ کرنے والا خطیب بخیل ہوتا ہے کہ مجمع اٹھ کے داد دے دے ہے کہ تسی سمجھے ہی نہیں، آپ نے کمال کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی ایک قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زندگی کے گناہ صاف کر دے؟ انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے کہتے تو آیا کہاں سے؟ میں نے کہا جی پاکستان سے۔ کرتا کیا ہے؟ میں نے کہا جی چھوٹا سا مداح خان ہوں حسین علیہ السلام کا، روزہ خان ہوں، ذاکر ہوں۔ فقہ جانتا ہے؟ فقہ میں نے کہا جی 7 سال مدرسے میں پڑھا ہوں قبلہ، تقریباً واقف ہوں۔ انہوں نے کہا ایک سوال کا جواب تو مجھے دو، تیرے سوال کو میں سمجھاتا ہوں۔ جو انہوں نے مجھ پہ سوال کیا میں نے ادھر ہی کھڑ کے کہا حیدر یالی میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں اور سن تو جا، میں کہا جی حل ہو گیا۔ جو انہوں نے مجھ پہ سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ایک من دودھ کا پڑا ہو، اس میں ایک نجس قطرہ گر جائے، دودھ کی کیفیت کیا ہے؟ یہ محلہ 100/100 لے گا۔ چلو آپ بھی میرے ساتھ محبت کر ہی رہے ہیں۔ ایک نجس قطرہ اس من، آپ کو وہ ہے جو بچے سمجھ گئے ہو میرے شہر کے، یہ بڑے سردار تو سردار ہی، ایک نجس قطرہ اس من دودھ میں گر جائے۔ تم جو کہتے ہیں میں فقہ جانتا ہوں، دودھ کی کیفیت کیا ہے؟ میں نے کہا قبلہ سبحان اللہ، سارا نجس، نہ پینے کے کام، دریا نہر میں بہانا پڑے گا، کسی کام کا نہیں رہا، نجس قطرہ جو گر گیا۔ اس بندے نے کہا پھر تمہیں سوال کرنے کی عقل نہیں آئی؟ ایک نجس قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ نجس کر رہا ہے من دودھ کو، اس پانی میں آئے ہوئے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ زندگی کے گناہ صاف کر کے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جیو جتنا دل کرتا ہے اتنا جیو، جب جینے سے جی بھر جائے تو پھر مولا کے پاس۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو جوان، بزرگ نا، بزرگ کا بیٹھنا بڑی بات ہے، جوان کوشش کیا کرو، خیرات مل جاتی ہے۔ میں نے کہا قبلہ میں جا رہا ہوں یہیں سے کربلا۔ کہہ رہے بچوں کو کچھ نہ کہو، ان کو کرنے دو، کھل کے کر، تینوں جنہ روکاں گے تو نہ کرنا نہیں تو کھل کے کر۔ آج میں دیکھا بھی کی نہ کر دے تو کی کر دے۔ جب ہم بھی اتنے تھے تو ہمیں بھی مارتے مرتے تھے، ذاکروں کے آگے بیٹھتے تھے۔ بچہ شرارت نہ کرے تو سمجھو بیمار ہے، جو کہ شرارت اس کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، اس کو کرنی پڑے گی اور ہمیں حق بھی دینا پڑے گا۔ 15 سال تک اسے اللہ کچھ نہیں کہتا، ہم کیوں ماریں؟ اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 20 میری کل بیٹھا ہے، میرا فیوچر ہے، یہ سارے میرے بچے ہیں۔ دنیا کے 73، اب قیمت نہ ملی تو میں جانے لگا ہوں، 73 فرقے کے مفتی لے آؤ نا، ان بچوں پہ کوئی نماز واجب نہیں کر سکتا، نہ روزہ کر سکتا ہے۔ نماز روزہ اللہ کی عبادات ان کے انتظار میں ہے، جب وہ سن کو پہنچیں گے پھر واجب ہو جائے گی۔ لیکن یہ غلاف کی قسم، پتہ نہیں کیا ہے علی کی ولایت، جس بچے پہ اللہ کی نماز واجب نہیں، علی ابھی واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ جو علی کو سلام نہ کر سکے اللہ کرے شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا، لنگر شنگر کرے، ہاتھ اچھے حیدری، آپ جیو۔ میں نے کہا قبلہ میں جا رہا ہوں یہیں سے کربلا، کوئی ایسا، میں کم سے کربلا جا رہا تھا تو میں نے کہا کوئی ایسا واقعہ سنا ہے کہ میری زیارت کے شوق میں اضافہ ہو جائے، اور میں پہلی دفعہ کربلا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے قوم کا تاجر تھا یہیں قوم کا، وہ کربلا گیا زیارت کے لیے، اس نے کربلا کے جلوے کو دیکھا، کربلا کی رعنائی کو دیکھا، کربلا کی نور کو دیکھا، وہیں بیٹھ کر انہوں نے گھر خط لکھا۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ تم مکان دکان سامان بیچ کے آؤ کربلا تو بسم اللہ، ورنہ میں اپنی زندگی میں جنت سے واپس نہیں آتا۔ خط گھر پہنچا، گھر والوں نے مکان دکان سامان بیچا، وہ بھی کربلا پہنچ گئے۔ توجہ ہے نا سرکار کی۔ حاجی صاحب نے وہیں پہ کپڑے کی دکان بنا لی کربلا میں۔ حاجی صاحب کا وہ روٹین کیا ہے، صبح گھر سے نکلتے ہیں، سخی عباس کا سلام کرتے ہیں،
پھر سخی حسین کا سلام کرتے ہیں، پھر دکان پہ جاتے ہیں، پھر واپسی پہ اسی طرح دونوں سرداروں کا سلام کرتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں روزانہ۔ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، قصائی قصاب گوشت بیچنے والے نے آواز دے دی، حاجی صاحب گوشت بہت اچھا ہے، ہو سکتے آپ کی واپسی تک بک جائے، خرید لیں۔ حاجی صاحب دکان پہ گئے، 2-2.5 کلو گوشت خریدا، گوشت لفافے میں، لفافہ حاجی صاحب کے ہاتھ میں، مولا عباس کا سلام، مولا حسین کا سلام۔ دکان پہ پہنچے، نوکر کو گوشت دیا، گھر دے کے آ، انہیں کہو سالن بنا کے بھیجے۔ نوکر گوشت دے کے آ گیا، 2-2.5 گھنٹے گزر گئے، سالن نہ آیا، بھیجا گھر نوکر کو، پتہ کر سالن نہ آیا۔ جب نوکر گھر گیا تو انہوں نے کہا جی حاجی صاحب کو گھر بھیجے۔ حاجی صاحب گھر آئے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی عجیب گوشت ہے، پکتا ہی نہیں، 2-2.5 گھنٹے سے چولہے پہ رکھا ہوا ہے، آگ اثر ہی نہیں کر رہی۔ حاجی صاحب نے گوشت اٹھایا دکان پر قصائی کی، کیا ہوا حاجی صاحب؟ انہوں نے کہا عجیب گوشت دیا ہے یار، کربلا میں بیٹھ کے فراڈ کرتے ہو، پک ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا حاجی صاحب اتنا گوشت بکا ہے، کسی نے آ کے شکایت نہیں کی، یہ 2 کلو گوشت نہیں پکا۔ دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں تکرار اور بحث میں۔ اس وقت جو حضرت حسین علیہ السلام کے ذریعے کے خادم تھے، آواز سنی تو وہ تشریف لے آئے، یار دونوں مولا کے ماننے والے ہو، کیوں لج رہے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ تو حاجی صاحب نے اپنا دکھ سنایا کہ گوشت لے کے گیا ہوں، انہوں نے خود بلایا تھا، خریدا تھا، گھر بھیجا، پکا نہیں، اب آ جاؤں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گوشت ٹھیک ہے، تو میں ٹھیک ہوں، یہ گوشت پک کے نہیں رہا۔ مولا کے خادم نے کہا حاجی صاحب جب آپ نے گوشت خریدا تھا تو آپ سیدھے گھر گئے تھے؟ کون پہنچا سب سے پہلے اسے میں واہ واہ کر لوں، چونکہ جو اچھا سنے وہ ہمارا خریدار اچھا ہوتا ہے۔ میں بھی سنتا اچھا ہوں، پڑھتا ہوں یا نہیں سنتا بڑا اچھا ہوں، مجلس سننا بھی ایک فن ہے، جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا، ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا۔ آپ گھر گئے تو انہوں نے کہا جی نہیں، میری روز کی روٹین ہے، گوشت کا حلال گوشت ہے، جانور کا گوشت ہے، تکبیر کا گوشت ہے، وہ میرے ہاتھ میں تھا، میں نے مولا عباس کا سلام کیا، گوشت میرے ہاتھ میں تھا، میں نے حضرت حسین علیہ السلام کا سلام کیا، دکان پہ جا کے نوکر کو گوشت دیا۔ اب 2-2.5 گھنٹے کے بعد پتہ کیا؟ تو انہوں نے کہا پک ہی نہیں رہا۔ مولا کے ذریعے کے خادم نے کہا حاجی صاحب الجھے نہیں، آپ بھی مولا کے حبدار ہیں، یہ بھی مولا کا ماننے والا ہے، گوشت ٹھیک ہے، پکے گا نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے تو پکے گا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا حاجی صاحب یہ مسئلہ عجیب ہے نا کہ بکرے کا جو گوشت حرم حسین کے اندر سے ہو کے آ جائے اس پہ آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہاتھ یہیں پہ رکھنا، نیچے نہ کرنا لینا۔ جو جوان ہو، جو کربلا کے زوار بیٹھے ہو، آپ کو واہ میں کر رہا ہوں، جو ہاتھ اٹھا چکے ہو یہیں پہ رکھنا، جملہ میرا سن لینا۔ بکرے کا جو گوشت حرم حسین کے اندر سے ہو کے آج، ہاتھ نیچے نہیں کرنا میرا بیٹا، بکرے کا جو گوشت حرم حسین کے اندر سے ہو کے آ جائے اس پہ آگ حرام ہے، اور جس دل میں شبیر ہے جہنم کیسے جلائے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مہربانی 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 مہربانی۔ آپ کی کیا بات ہے؟ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کیا بات؟ سمٹ گیا ہوں جی، ہاتھ ایک باری اونچے، مہربانی، ہاتھ اونچے اونچے، حیدری جی۔ پتہ نہیں کیا ہے حسین، یہ 14 طبق ہے نا، 7 زمینیں اور 7 آسمان۔ میں جب کربلا گیا تھا تو 14 طبق کی جھولی بنائی تھی میں نے، حسین کے سامنے جو پھیلا کے کھڑا ہو گیا، چھوٹی ہے جھولی۔ تم جب گھر گئے ہو تو کیا کریں؟ دیکھو دیکھو بیٹا اتنی چھٹی بھی نہیں دی، میں تینوں کو جگہ، تیرے ابے بھی میں نے کچھ نہیں آکھنا، تینوں پتہ ہے نا، انہوں ذرا فریش ہو۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، ایک سوالی آیا تھا، سمٹ گیا ہوں میں، مدینے، حسین کے پاس نہیں آیا تھا، حسین کے نانا کے پاس آیا۔ واہ 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 واہ، راہب یار اتنے سارے تھے جب سے نام یاد ہے۔ اب بندے کہتے ہیں راہب شادیاں نہیں کرتے تو یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے ہیں؟ اور یار یہ 100 سال کی تاریخ ہے کہ جب راہبوں نے شادیاں چھوڑی ہیں، یہ 100 سال سے پچھلے سارے کرتے تھے، اس لیے مذہب اسلام میں رہبانیت حرام ہے۔ کیا مطلب شادی نہ کرنا؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، حکم ہے رسول کا۔ اور جو بیٹا لینے آیا تھا اس کا نام راہب تھا،
جس طرح ہم اپنے بچے کا نام محمد رکھ دیتے ہیں، علی رکھ دیتے ہیں، معاذ اللہ وہ محمد اور علی تو نہیں، نسبت ہی ہے نام سے، تو اس کا نام رہب تھا۔ وہ آیا مصطفیٰ کے سامنے، سرکار بڑی دور سے آیا ہوں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا نام سن کے آیا ہوں، کلمہ میں نہیں پڑھتا آپ کا، عیسائی ہوں۔ تو کیسے آیا ہے؟ جی بے اولاد ہوں، ایک بیٹا چاہیے، ایک، میں ہوتا تو یہاں داد دیتا۔ سرکار مصطفیٰ نے جو بلا تشبیہ اوپر دیکھا، فرمایا تیرے نصیب مقدر میں اللہ نے اولاد لکھی نہیں ہے، رہنا ہے تو تیرا انتظام کروں ورنہ تشریف لے جائیں۔ کیوں نہیں دیا محمد نے بیٹا؟ کیوں نہیں دیا؟ مصطفیٰ بیٹے دینے پہ قادر ہیں، دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دیا؟ میں بتاتا ہوں۔ میرے مذہب کے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں نا وہ عدل کی مسند پہ بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ فضل کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ پھر وہی بولے ہیں تو پھر چوپی چوپو، تسی 33 نمبر بھی لے جاؤ تو بڑی گل ہے جڑے ادھر دے جوان بچے بیٹھے ہو، اچھا بولے حیدری۔ عدل اور فضل جو سمجھ گئے تو میں تو قبر تک نوکر۔ نبی عدل کی مسند پر، ولی فضل کی مسند پر۔ میں بچے کو سمجھاتا ہوں حق کے مطابق دینا عدل ہے، حق نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس لیے ہم ذاکر حسین کے مداح خان منت کر 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 کے اپنے آپ کو لوگوں کی زد میں دے دیا ہے کہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پھر بھی ہم وہ بات کرتے ہیں کہ یار ہم تو تمہارا فائدہ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ لو۔ کیوں؟ چونکہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ پڑھتا ہے وہ عدل کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ فضل کے دروازے پہ بھی آ جاؤ۔ نبی بیٹھتے ہیں عدل کی مسند پر، ولی بیٹھتے ہیں فضل کی مسند پر۔ حق کے مطابق دینا عدل ہے، حق نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے۔ مصطفیٰ عدل کی مسند پر بیٹھے ہیں، وہ عادل کی بارگاہ میں راہب کھڑا ہے۔ مجھے ایک بیٹا دے دو، اللہ سے لے دو، نہیں لکھا ہوا، نہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا، یہ عدل ہے۔ داد بند ہو گئی آپ کی، پھر نہیں لکھا ہوا تو نہیں ملے گا، یہ عدل ہے۔ اب یہ جملہ مجھے اتنا پسند ہے کہ کاش میں یہاں بیٹھ کے سنتا پڑھتا کوئی اور۔ ویسے بھی شہید محسن نقوی علی اللہ مقاموں نے مجھے فرمایا تھا کہ جب جس جملے پر تمہیں پتہ ہو کہ اس پر یہ بچے جوان تمہیں داد نہیں دیں گے تو خود کو واہ واہ کر لیا کر، تاکہ اندر کے خطیب مطمئن رہے، وہ تم سو جائے تو وہ بیچارہ جاگتا رہے۔ لہذا واہ 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 جملہ بڑا اچھا ہے، بچوں کی وجہ سے اپنے آپ کو واہ واہ کر رہا ہوں، آپ کی وجہ سے نہیں، آپ بڑے کمال کے لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ روتا ہوا عادل کی بارگاہ سے نکلا، گلی کا موڑ موڑ رہا تھا کہ سامنے ایک 4 سال کے فضل والے سے ملاقات۔ آباد رہے وہ بندہ جو ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کر رہا ہے، اور حسین کو سلام اللہ کرتا ہے، آپ تو پھر بھی عزادار ہو یار۔ اللہ اکبر۔ دونوں آپ کی کیا بات، ہاں آپ بولنے پڑے گا، ماں تھینک یو۔ دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہیں، حسنین شریفین جی کھیل رہے تھے۔ میں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا ممبر پہ، کیا کھیل رہے تھے؟ تیرے بچوں کی طرح ہیں جو مٹی سے کھیلتے ہیں۔ یہ معصوم امام ہوتا ہے، امام کا کوئی کام کھیل نہیں ہوتا، خدا کی قسم ہے۔ کھڑے ہیں دونوں بھائی، پھر جملہ مجھے پسند ہے، دل سے دل مل گیا آپ کے ساتھ۔ حسن مولا تو چپ رہے رہب کو روتے ہوئے دیکھ کر، حسین آگے بڑھے۔ میرے مولا نے اس سے نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے، تو گیا کہاں تھا، تو رو کیوں رہا ہے، تو جا کے دھر رہا ہے، تیرا کام کیا تھا، کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ ڈائریکٹ حسین نے رہب کی کلائی پکڑ کے کہا نہیں ملا نا بیٹا، اٹھوال تے بندہ اشرا کر لوے یار، ایڈے چنگے سننے والے مل گئے۔ ہاتھ اچھے حیدری۔ اب رہب کوئی سوال کر سکتا ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ 4 سال کا بچہ ہے، میں نے بتایا نہیں، اس کو کیسے پتا چلا میں بیٹا لے کر؟ فرماتے چل میرے ساتھ ہو جائے بیٹا لے کر دوں۔ آگے حسین پیچھے رہب، پہلا قدم حسین نے مسجد میں رکھا، حسین پر نگاہ پڑی، ساری مسجد اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔
حسین کے استقبال کے لیے بڑے 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 بندے بیٹھے تھے، سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہن گل میں اپنی زبان کرنی، اردو نہیں کرنی جی، اردو جیسے گل دی چس ہی نہیں بنی، بس جس زبان میں بنے اسی زبان میں کہنا چاہیے۔ میں کہہ رہا یو پی سی پہ تو آیا، جیسے ساری مسجد اٹھ کے کھڑی ہوئی نا حسین علیہ السلام کے استقبال کے لیے، تو راہب نے ساتھ بیٹھے ایک بندے سے کہا جو کھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ، کہندہ یار گل سن، پتر لبے تے بھاویں نہ لبے، مدینے دے کسے وڈے بندے نال میرا تعلق بڑھ گیا۔ کہ جس کے استقبال کے لیے یہ سارے بڑے بڑے اٹھ کے حیدری، سرکار مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، اشارہ کیا راستہ تو میرے حسین کو آنے دو۔ حسین نانک ممبر کے قریب پہنچے، بلا تشبیہ سرکار آگے بڑھے، بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، جھولی میں بٹھایا۔ مصطفیٰ بیٹھے ہیں مسجد کے ممبر پر، حسین بیٹھا ہے رسالت کی جھولی میں۔ پھر کیوں چپ کر گئے ہو یار؟ پڑھے لکھے ادھر زیادہ ہوں گے میرے خیال میں یار، مولا کے خزر نانے کی جھولی میں۔ نانا اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی، پر میری بندی ہے، مل جائے گی، چلو بزرگوں نے حکم دے۔ نانا ہاں جی میرا چندہ، بیٹا نہیں دیا اسے، آگے آئے ہو، بیٹا نہیں دیا اسے۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹا لکھا ہوا نہیں اس کے مقدر میں۔ جب سرکار نے فرمایا نا لکھا ہوا نہیں، نانے کو دیکھ کر کہتے ہیں میں دوں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ تیرے اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے۔ حسین فرماتے ہیں رہب اٹھ۔ مسجد کے درمیان میں رہب اٹھے، اب ساری مسجد کھچا کھچ بھری، اسی مسجد میں علی بھی بیٹھے ہیں، علی کی موجودگی میں بیٹے حسین دینے رہے ہیں۔ اب یہ جملہ مجھے دیکھنے سے آپ کو لطف آئے گا، سننے سے نہیں آئے گا۔ حسین فرماتے رہب ایک کہے کہ بلا تشبیہ حسین مولا نے اوپر دیکھا، 2 پھر اوپر دیکھا، 3 پھر اوپر دیکھا، 4 5 جیسے 5 کہے کہ سرکار نے اوپر دیکھا، رخسار حسین پر سرکار مصطفیٰ اپنے وما ینطق کے لبوں کا بوسہ دے کر فرماتے ہیں میری جند، میری جان، میرے چندہ، میرے لاڈلہ، تو مجھ سے میں تجھ سے، یہ 1 2 3 4 5 کہہ کر اوپر کیوں دیکھتے ہو؟ حسین کہتے ہیں نانا میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ آباد رہے میرے وطن، حسین کے عزادار، میرے مولا کے حبدار، ہاتھ اچھے حیدری۔ 21 رمضان کا آپ نے اعلان سنا ہے، پھر کھل کے ملاقات ہوگی۔ آج اسی پہ اکتفا کر لیں، انہوں نے بھائی نے فیصلہ باد جانا ہے، میں نے نیاز بیگ جانا ہے، بس لیٹ شیٹ ہو گیا، آج کی معافی بانی سے بھی آپ سے بھی۔ 1 2 3 4 5 6 7 7 پہ حسین پہنچے، حسین نے بس نہیں کی، راہب نے مسجد کی صفیں چیریں، اور حسین نے اسے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ تو کلمہ بھی پڑھتا ہے کہ نہیں۔ بندے تو ہم سے پوچھیں گے نا، لیکن حسین نے نہیں پوچھا۔ 7 پہ جیسے حسین پہنچے، رہب آگے پڑھا، حسین کے کرم کے رحم کے فضل کے سمندر کے کنارے پہ پہنچا، ننے ننے بلا تسبیح میرے مولا کے قدم پکڑے، بوسہ دے کر کہتے سرکار بس، مالک بس، آقا بس، کریم بس، شہنشاہ بس، رحیم بس۔ جیسے اس نے کہا نا بس، نانے کی جھولی چھوڑ کے رہب کا ہاتھ پکڑ کے 4 سال کا میرا مرشد حسین کہتا ہے سننا شام کا رہب، چھوٹے چھوٹے برتن اٹھا کے شبیر سے مانگنے آ جاتے ہو، اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی، آدم کی پوری نسل ایک طرف۔ آباد رہو جو ہاتھ حسین کی بارگاہ میں پھیلا کے بیٹھے ہو، جھولی پھیلا لو میرے شبیر کی بارگاہ میں، کبھی محتاج نہ کرے حسین اکبر کا کریم بابا آپ کو۔ ہاتھ اچھے حیدری۔ ختم ہوگی جعفر کی گفتگو۔ یہ آنسو جو ہے یہ معرفت کے ہیں، حسین کی خیرات پہ جو آنسو نکل آئیں تو یہ شبیر کا ڈھیر سارا کرم ہوتا ہے۔ اور آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں جب فضائل اور مصائب اکٹھا ہو جائے تو پھر اس وقت قبولیت کی انتہا ہوتی ہے، بندوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ لفظ حسین ہی ایسا لفظ ہے، کیونکہ کریم دنیا میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں
بڑے بڑے کریم ہیں، سارے ہی کریم ہیں، لیکن حسین کرم میں خطرناک ہے۔ حسین کے کرم سے ڈر لگ جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور کرم کیا ہو رہا ہے۔ اور حسین وہ کریم ہے، حسین بیٹے ہی دیتا ہے، چاہے وہ راہب مانگے یا خدا مانگے۔ اور وہ کریم ہے کہ اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ کھڑے ہو کے ہمیں بیٹے دیتا ہے۔ میں تھوڑی ہے تو اپنے پتر قربان کر دیں۔ نہیں پڑھنا تھا میں نے مصاحب کا جملہ، لیکن تمہارے آنسوں دیکھ کر بی بی کی شاید مرضی، ایک جملہ ہی پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا زیادہ۔ دنیا میں بندہ ہے نا، چلو حسین کے بیٹے کی بات یاد آ گئی ہے، دنیا میں اگر بندہ آئے تو اس کا گھر ہوتا ہے، دنیا سے جائے تو اس کا قبر ہوتی ہے تو آپ کی نکلی گئی ہے، تھوڑی سی اونچی کرو گے تو بی بی گواہ بن جائے گی۔ کائنات میں صرف میرا مولا علی اصغر ایسا ہے جس کا نہ گھر ہے نہ قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ او میں صدقے جاواں رباب دے پتر دی غربت تے ہے کرانا لے، میں تھوڑی ہے تو قربان ہو جاواں۔ ابھی دنیا میں علی اصغر مولا تشریف لائے تھے، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، پوری کربلا پھر کے دیکھ تو اصغر کی قبر نہیں ملے گی۔ آج اس عظیم اور عزت والے ماحول میں جعفر بتاتا ہے کہ حسین کا یہ بیٹا دفن کہاں ہے، بس یہی سمجھ گئے تو قبر تک کافی ہے، ملاقات ہونی ہے قبر میں ہر عزادار کی مرشد حسین اور علی کے ساتھ۔ سوالوں کے جواب بعد میں دیتے رہیں گے، پہلے پرسہ ہی دینا ہے ہم نے، اور جب پرسہ شروع ہو جائے گا تو کون پوچھے گا سوال ہم سے؟ علی کو دیکھ کر ہم چپ تو نہیں رہیں گے عزادار، جن کے نام سن کے ہم چھریاں مار لیتے ہیں، جب وہ سامنے بیٹھا ہوگا تو چپ تو نہیں رہیں گے نا۔ میں مر جاؤں۔ 11 محرم کو بے کفن بھائی کو بے چادر بہن چھوڑ کے شام چلی گئی۔ 13 محرم کو ایک عیسائیوں کا قافلہ، ڈھیر ساری روایات ہیں دفن حسین کے حوالے سے، کچھ کہتے ہیں 13 کو دفن ہوئے، کچھ کہتے ہیں 16 کو ہوئے، کچھ 40 دنوں کے بعد کا بھی لکھا ہوا ہے۔ 13 محرم کو ایک عیسائیوں کا قافلہ کربلا کی جنگل کے قریب سے گزرا۔ یہ خوشبو کا تاجر تھا جو عیسائیوں کے قافلے کا سالار تھا، اس کو جنگل کربلا سے خوشبو آئی، اپنے نوکروں سے کہتے ہیں دنیا میں زمین پر کوئی ایسی خوشبو نہیں جو میں نے بیچی نہ ہو، میں تھوڑی ہے تو قربان، یا میں نے خریدی نہ ہو، لیکن جو اس جنگل سے خوشبو آ رہی ہے لگتا ہے کوئی جنت کا تاجر زمین پہ اترا ہوا ہے۔ آؤ اس کے ساتھ خوشبو کی بات کرتے ہیں۔ جیسے وہ کربلا کے جنگل میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنے سر کی پگڑیاں اتار کر پھینکی، ماتم شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے بھی، کیوں ماتم نہ کرتے؟ منظر ہی عجیب ہے، کہیں کسی لاش کا ٹکڑا، کہیں کسی لاش کا ٹکڑا۔ او میں صدقے ہو جاواں تواڈے ہے کرن والے تو، تواڈے پیراں تو صدقے ہو جاواں، تواڈی ہے قیمتی ہے۔ اپنے نوکروں سے کہتا ہے، حوصلہ جی، اپنے نوکروں سے کہتا ہے کوئی نبی یا ولی مارا گیا ہے، آؤ اس غریب کی قبر بنا جائے، اس کو دفنایا ہی کسی نے نہیں۔ انہوں نے قبر بنانے کا ارادہ کیا، ادھر سے اسدی خاندان کے قبیلے کے لوگ بہ رہے۔ بنو اسد کا سردار کہتے ہیں کون ہو تم؟ وہ کہتے ہیں جی ہم عیسائی ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ قبر بنا رہے ہیں اس غریب کی۔ اسدیوں کا سردار کہتے ہیں اگر تم عیسائی ہو تو اس کی قبر نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہتے ہیں یہ عام بندہ نہیں، کون ہے؟ ہمارے نبی محمد کا بیٹا ہے۔ مک گئی مظفر گڑھ مجلس، اٹھوال ہے چکرے، جب آیا نا محمد کا بیٹا ہے، عیسائی ماتم کر کے کہتے ہیں اگر یہ محمد کا بیٹا ہے اس کو مارا کس نے ہے؟ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ جڑا ہاتھ سینے تے ٹر گیا اس ہاتھ نو جناب سیدہ عالیہ دی خاص خیرات ہو جاندی ہے کہ ماتم دے نال ہو ہے دے نال اگر ہاتھ سینے تے ٹر جائے تو بڑی گل ہوندی ہے نا جی، وہ ساڑھے واسے چ نہیں تواڈے اپنی خیرات دی گل ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے مارا ہے، کہتے ہیں پھر شرم نہیں آتی؟ دفن بھی تم کرو گے؟ قریب تھا کہ دونوں قبیلوں کی جنگ ہوتی، عیسائیوں کی اور اسدیوں کی۔ ایک غبار پھٹا، مر جائے جعفر، پھٹے غبار سے زنجیروں کی آواز آئی۔ تیرے سجاد امام تشریف لائے، فرماتے ہو میں سجاد معجز سے آیا ہوں کوفہ سے کربلا، جنگ نہ کرنا۔ عیسائیوں کو سجاد نے بلایا، کلمہ پڑھو پہلے۔ عیسائی اپنی پگڑیاں سجاد کے قدموں میں رکھ کے کہتے ہیں پڑھتے ہیں کلمہ، تیرا حکم جو ہو گیا، لیکن ایک گل سانو دس، تینوں اپنی ماں دی چادر دا واسطہ ہی تینوں لٹانا لا کوئی عیسائی آ؟
اللہ مان، اللہ مان، معافی دے دینا، میں جلدی کر گیا، بی بی سے بھی آپ سے بھی معافی دے دینا۔ سجاد علیہ السلام فرماتے کچھ کرو پہلے کلمہ پڑھو۔ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا کے 70 عیسائیوں کو سجاد علیہ السلام نے مومن کیا۔ فرماتے اب دونوں اسدی اور تم لوگ مل کر سب سے پہلے میرے بابا کی قبر بناؤ۔ اشارہ دے کر سجاد وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ 100 میں کراچی جملہ پڑھا تھا اجمیری مرحوم کی مجلس پر، پیر صابر حسین شابی اللہ مقامو میرے بعد پڑھنا تھا۔ اتنا سلطان و ذاکرین بحر المصائب، انہوں نے مجلس نہ پڑھی، میرے گردن میں گلے میں بہن ڈال کر کراچی سے لاہور ایئرپورٹ تک روتے ہیں۔ جملہ اتنا بڑا ہو گیا، کوئی خیرات مل گئی، یہ جھولی چاہ کے کھڑا، تو ہے کر نہ کرتے جو بی بی پھر بھی خیرات عطا کر دے گی۔ ہن رات ہے ورنہ بی بی دھوپتے بیٹھی ہونی سی اصغر دی ماں، وہ تیری ہے سن کے گواہ بن جائے گی۔ ماتم کرتے 140 بندہ تیرے سجاد کے سامنے آیا۔ مولا فرماتے ہو میرے باپا کی کس غربت پہ ماتم کرتے ہو؟ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں تیرے باپا کی غربت پہ ماتم نہیں کر رہے، تجھے وقت کا ہم نوکر ہو گیا، تجھے وقت کا امام سمجھ کے تجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ فرماتے پوچھو مسئلہ، کہتے تیرے باپا کے سینے کے اوپر ایک اتنا سارا گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے، ہمیں بتا وہ جدا کرنا ہے یا دفن کرنا ہے؟ تڑپ کے سجاد کہتا ہے یہ گوشت نہیں ہے، اور میرے اصغر کی لاش ہے۔ اور جب شام غریبہ کو گھوڑے دوڑے تھے، میرا بابا کبھی اس پہلو میں اصغر کو چھپاتا، میرا بابا کبھی اس پہلو میں اصغر کو چھپاتا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین بجن مہربانی۔ جو رنج ہے دل میں وہ رقم ہو بھی تو کیسے، شبیر کے غم جیسے